الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وإطرته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرت صدر محترم دارالعلوم کے علمی ماحول میں دم بھرنے والے مشفق و مہرباں حضرات، اساتذہ کرام، مسند حکمیت پر جلوہ افروز مربیان عظام، دارالعلوم کے چمنزاروں کی زینت اور خان علم کے خوشاچی، میرے علمی سفر کے ساتھیوں، آج اس مسابقہ تقاریر میں میرا حصہ لینا اور کچھ بولنے کی جرأت کرنا، یہ سب میرے مہرباں اساتذہ کا علمی عطیہ ہے، ان کی فکروں اور شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے. جس موضوع پر مجھے لبکشائی کی اجازت دی گئی ہے اور جس عنوان کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، موجودہ حالات و واقعات نے اس کو بڑا اہم بنا دیا ہے. دنیا کے نقشے پر رونما ہونے والے فتنوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہر فتنے میں شیعیت کا بڑا رول نظر آتا ہے. فتنہ شیعیت نے امت کو دینی، سیاسی اور اقتصادی ہر سطح پر کمزور کیا ہے اور خانہ جنگی کے آگ بھڑکا کر امت کی افرادی طاقت کو ختم کیا ہے. شیعیت کیا ہے؟ یہودیت کا دوسرا نام ہے. صلیبی طاقتوں کی اسلام دشمنی کسی پر مخفی نہیں، تو شیعہ حضرات اپنے جد امجد سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ تو لیجئے انہیں سب گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے میرا موضوع سخن شیعیت اور اس کا آغاز و اسباب ہے. محترم حاضرین جلسہ، جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں روافض کا فرقہ بھی ہے جو اپنے کو شیعہ کے عنوان سے متعارف کراتا ہے، حالانکہ ان کا دین خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. یہودیوں اور زندیقوں نے انہیں دین گڑھ کر دیا ہے. اور شیعیت ایک بڑا خنجر ہے جو اسلام کی کمر میں گھونپا گیا ہے. بہت سے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ شیعہ بھی ایک اسلامی فرقہ ہے اور یہ کہ ہمارے اور شیعوں کے درمیان ایسا ہی اختلاف ہے جیسا کہ حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے. حالانکہ یہ بات سخت گمراہی ہے. حنفیہ اور شافعیہ میں فروعی اختلاف ہے اور شیعوں سے مسلمانوں کا اصولی یعنی عقائد کا اختلاف ہے. میرے علمی سفر کے ساتھیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ قریب قریب پورا جزیرۃ العرب عہد نبوی میں اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر دشمن طاقت باقی نہ رہی تھی جو دعوت اسلام کا راستہ روک سکے. اس کے بعد عہد صدیقی میں، جس کی مدت صرف 2 سال ہے، یہی صورتحال مزید مستحکم ہوئی اور جزیرے کے حدود سے باہر بھی پیش قدمی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد خلافت فاروقی کے تقریباً 10 سال میں اسلامی دعوت اور عسکری فتوحات کا سلسلہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں روم اور فارس کے بیشتر علاقے اسلام کے زیر اقتدار آ گئے. حتیٰ کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں باوجود ہے کہ ان کے پاس بقدر ضرورت سامان تھا اور نہ اسباب و آلات، 1036 بڑے شہر ماں ان کے توابع اور لواحقات کے اسلامی قلمرو میں شامل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفتوحہ ممالک کا رقبہ 22,51,000 مربع میل تھا. سامعین کرام، عبداللہ ابن سبا شہر صنعاء کا باشندہ ایک یہودی تھا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں دیکھ کر کہ مسلمانوں کو خوب دولت حاصل ہوئی ہے اور اب یہی دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینے میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا. مدینے میں اس کا آنا اور رہنا بہت غیر معروف اور ناقابل التفات تھا. اس نے مدینے میں رہ کر مدینے کے اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو خوب جانچا اور مخالف اسلام تدابیر پر خوب غور کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے لگا. نیز مسلمانوں کے عقائد کو مشکوک و مشتبہ کرنے کی کوشش کرنے لگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کے کردار کے بارے میں معلوم ہوا تو طبری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، یہودی کون ہوتا ہے جو ہمارے معاملات پہ دخل دے؟ چنانچہ اس کو مدینے سے نکلوا دیا. انہی ایام میں بصرہ میں حکیم ابن جبلہ نامی ایک شخص تھا.
اس نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہو جاتا اور موقع پا کر ذمیوں کو لوٹ لیتا، کبھی کبھی راہ زنی بھی اختیار کرتا۔ اس کی ڈاکہ زنی کی خبریں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن عامر کو لکھا کہ حکیم ابن جبلہ کو بصرہ میں نظر بند کر دیا جائے اور اس کو شہر سے نکلنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ عبداللہ ابن سبا حکیم ابن جبلہ کے حالات سن کر بصرہ کے لیے روانہ ہو گیا اور بصرہ پہنچ کر حکیم ابن جبلہ کے مکان پر مقیم ہوا، اور یہاں اس نے حکیم ابن جبلہ کے ذریعے اس کے دوستوں سے مراسم پیدا کیے اور خود کو مسلمانوں کا حامی اور آل رسول کا خیر کا ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے مطابق فساد انگیز خیالات اور عقائد پھیلانے لگا۔ کبھی کہتا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے قائل ہے، اور اس بات کے قائل نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس عقیدے کو قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے لوگوں میں پختہ کرنے لگا۔ بہت سے کم فہم اور احمق لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا پہلا تیر نشانے پر لگ گیا تو پھر اس نے دوسرا تیر یہ چھوڑا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اسی طرح حضرت علی خاتم الاوصیاء ہے۔ کچھ احمق اس کے بھی قائل ہو گئے۔ جب ابن سبا نے دیکھا کہ اس کا دوسرا تیر بھی نشانے پر بیٹھ گیا تو پھر اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے علاوہ دوسروں کو خلیفہ بنا کر حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، لہذا اب سب کو چاہیے کہ حضرت علی کی مدد کرے اور موجودہ خلیفہ حضرت عثمان کو قتل یا معزول کر کے حضرت علی کو ان کا حق دلائے۔ جب بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو اس کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ابن سبا کو بلا کر کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ ابن سبا نے کہا چونکہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہے اور میں اپنے یہودی مذہب کی کمزوریوں سے خلاف ہو کر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ عبداللہ بن عامر نے کہا میں تمہارے حالات کی تحقیق کر چکا ہوں، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے جمعیت اسلامی میں افتراء کو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن عامر کی زبان سے باتیں سن کر بصرہ میں اپنا رہنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے رازداروں اور شریک کاروں کی ایک جماعت بصرہ میں چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابن سبا کو کوفہ میں بصرہ سے بہتر موقع ملا، چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک جماعت پہلے سے موجود تھی۔ جب ابن سبا کے خیالات کا چرچا ہوا تو کوفہ کے گورنر سعید ابن عاص نے ابن سبا کو بلا کر ڈانٹا، چنانچہ وہ کوفہ سے نکل کر شام کی طرف چلا گیا، مگر شام میں اس کی زیادہ دال گل نہ سکے اور مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مصر کی سرزمین اس کے زیادہ موافق آئی، جس کی وجہ سے اپنے خیالات کے پھیلانے کا زیادہ موقع ملا۔ غرض کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پوری ایک جمعیت تیار کر لی، جس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ملت اسلامیہ کے غیور ساتھیوں، شیعیت کے آغاز اور اسباب آغاز سے متعلق تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی خانہ تلاشی ہو جائے، اس کا پلیت چہرہ بے نقاب ہو، اس اختراعی مذہب کی خط و خال سب کے سامنے آ جائے، کوڑے کے سبزے سے کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ تو آئیے ذرا شیعوں کی غلفشانیاں سنتے چلے۔ شیعوں نے بدا کا عقیدہ گڑھ لیا، تحریف قرآن کے قائل ہوئے، بلکہ موجودہ قرآن کا انکار ہی کر دیا، خلافت و امامت کو مقام نبوت سے آگے لے گئے، محبت اہل بیت میں حق سے زیادہ غلو کیا، حضرت علی کو خدائی کا درجہ دیا، عبدیت سے نکال کر عبودیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ غلو کا نشتر چلتا رہا، منمانی تعویلیں ہوتی رہی، وہ جادے حق سے بہت دور چلے گئے، گمراہی ان کی مقدر بن گئی۔ اپنے وضع کردہ مذہب کو سہارا دینے کے لیے تقیہ کی راہ کو ڈھونڈ لیا، مصنوعی دین کی مشین چلتی رہی، تقیہ شیعوں کا دین و ایمان بن گیا۔ برملا کہنے لگے ان 19 اعشار الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، دین کے 10ویں حصے میں سے 9 حصے تقیہ میں ہے اور اس کا دین نہیں جس کا تقیہ نہیں۔
تقیہ کیا ہے؟ یہ نفاق کا دوسرا نام ہے. دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو. تقیہ کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ سنیوں کے اعتراض سے اپنی جان چھڑا سکے اور تقیہ کی آڑ میں اپنے عوام کو بیوقوف بناتے رہے اور ان کا غلط استحصال ہوتا رہے. سفینہ اسلام کے ملا ہو. بدع کا عقیدہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. شیعوں نے 3 کے علاوہ سارے صحابہ کی تکفیر کی. سنیوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا عقیدہ تصریحات قرآنی کے سراسر خلاف ہے. نفوس قدسیہ کی تقدس کی شہادت دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک حزب اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شیعوں کے پرے مگا شیطان آگے آیا. مریدین اس کے سامنے سربسجود ہوئے. پھر وہ مرشد سجدہ سے خوش ہو گئے. جواب کا تمغہ عطا فرمایا کہ سنیوں سے کہہ دو کہ اللہ سے بدع ہو گیا تھا. بدع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم نہ تھا. جب یہ لوگ مرتد ہو گئے تب اللہ کو علم ہوا. اس عقیدہ کفریہ سے 1000 مرتبہ اللہ کی پناہ. بدع کا عقیدہ شیعوں کے یہاں ایمان کا جزو اعظم ہے. الکافی میں ہے ما عبد اللہ بشیء مثل البدع. اصول کافی میں ایک دوسری جگہ یہ عبارت ہے ما بعث اللہ نبیا قط الا بتحریم الخمر وان یقر للہ بالبدع. ایک ایسی جرت بیجا ہے کہ شیعہ اللہ کی طرف جہل کی نسبت کرنے کو تیار ہے اور اپنے عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حاضرین باتمکین، ہماری دعا ہے کہ اللہ شیعوں کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور راہ اعتدال پر آئے، مسلمانوں کا مذہب قبول کرے جن کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب ہے، تحریف سے پاک ہے، وہ اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، سب کے اکرام و احترام کے قائل ہیں، تبرہ کرنا نامعقول حرکتیں ہیں، تبرہ میں ثواب کی امید رکھنا جہالت و سفاہت ہے. عمر تھوڑی ہے اور آخرت کا سفر طویل ہے. تشیع والو اللہ سے رو رو کر دعا کرو اے اللہ اس دین کا اتباع آسان فرما جو تیرے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے اور سید الانبیاء کا دین قبول کرو اور نفس و شیطان دھوکے میں ڈالے تو یہ دعا کرو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامعین، میں آپ کے قلوب کی ترجمانی تو نہیں کرتا، مگر میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ندوی خطیب حسن محفل کو دوبارہ کر رہا ہے. ماشاء اللہ موصوف نے اپنے دلبرانہ انداز سے سامعین کے دل جیت لیے اور شیعیت کے بے بنیاد محل کو زمین بوس کر دیا.